انہوں نے چلا کاٹا تھا اور اسی کو مصباحی صاحب نے کہنا سلوٹ مار کے گئے ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں یہ سلوٹ مار کے, تو یہ شعر انہوں نے کہا تھا گنج بخش فیض عالم, یعنی یہ بخشش اور عطا کا خزانہ ہے جو سارے عالم پوری دنیا کے لیے ہے. مظہر نور خدا, یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے یہ, یعنی یہ دربار جو ہے یہ انہوں نے ڈائریکٹ فیض ان سے نہیں لیا, یہ یعنی ان کی قبر پہ چلا کاٹ کے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے فیض. ناقصارا پیر کامل, وہ کہتے ہیں جو ناقص ہیں نا لوگ, جو ابھی تک یعنی کامل نہیں ہوئے ہیں, ان کے لیے پیر کامل ہیں علی بن عثمان اجویری, اور کامل آرا رہنما, اور جو کامل ہو چکے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ ان سے بھی اوپر کرنا تھا, انہوں نے کہا جو کامل نہیں ہے نا ان کے لیے تو یہ پیر ہیں, اور جو کامل ہو چکے ہیں نا ان کے بھی یہ رہنما ہے. میرا معصومانہ سوال ہے, دنیا میں کوئی شخص پیغمبر کے سوا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کامل ہوں؟ تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کامل کس قسم کا ہوگا. اور یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ جج کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کوئی اس کے اوپر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے. انبیاء کو تو آپ جج کر سکتے ہیں, انبیاء کو تو مہر نبوت ہوتی ہے, مہر نبوت کے بغیر نہیں ہوتا پیغمبر. بخاری مسلم میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی یہ دو شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے جتنا گوشت کا لوتھڑا تھا ابھرا ہوا, یہ پیغمبروں کی نشانی ہوتی تھی. باقی تو ان کا کردار اور وہ تو ساری چیزیں ہوتی تھی. بزرگوں میں کون سی ایسی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ یعنی جب وہ کپڑے اتار دیں. آپ دیکھ لیں وہ درنکے والے پیر صاحب کے پاس ہماری ایکس پرائم منسٹر جایا کرتی تھی, بے نظیر بھٹو, بلکہ نواز شریف صاحب بھی جایا کرتے تھے. دوسری طرف ان لوگوں کا حال ہے, کوئی بیچارہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے, اس کے سر کے اوپر ٹوپی پہنا دیتے ہیں, کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی. اور جو سارے کپڑے اتار دے اسے کپڑے نہیں پہناتے, کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. تو ننگے سر والے کو بھی تھوڑا سا بزرگ مان لیں, کہا کریں جو ننگے سر ہو وہ تھوڑا بزرگ, جو سارے کپڑے اتار دے وہ بڑا بزرگ. تو کیا کرائٹیریا کیا ہے؟ تو ان شعروں کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی رہ گیا کسی شخص کو آپ نے جج کرنا ہے اس کی تعلیمات سے جج کریں کہ وہ کیا لکھ کے گیا ہے, امت کے حوالے کیا کر کے گیا ہے. مزار تو گرو نانک کا بھی بن گیا, یعنی کسی شخص کو امام بخاری کا مزار تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شاید کسی بندے نہیں, کوئی رشیا گیا, وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب پچھلے دنوں گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ حاضری دی ہے. ادروائز تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں امام بخاری کا مزار ہے کدھر ہے. لیکن دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر بخاری بخاری ہو رہی ہے. یہ ہوتی ہے بزرگی جو بول رہی ہوتی ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا احترام نہیں کرتا, یہ دیکھیں ہم نے بزرگوں کو اتنے احترام سے ان کی تعلیمات اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں. امام مسلم کا کسے پتہ ہے کہاں پیدا ہوئے کہاں فوت ہوئے؟ ہاں مسلم شریف آپ پوچھ لیں, لوگوں کو پتہ ہے, ہاں جی مسلم شریف کتاب ہے. تو جو لوگ کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں نا بزرگ, وہ اپنی تعلیمات سے پہچانے جاتے ہیں, صرف لوگوں کے کلیم کرنے سے نہیں کوئی بزرگ بن جاتا. ورنہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی تو کروڑوں کے حکیم الامت ہے نا, لیکن کروڑوں کہتے ہیں یہ مریض الامت ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے وہ رسالہ امداد میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہے, تو جو کلمے کو انڈورس کرتا رہے وہ کہاں سے حکیم الامت ہو گیا؟ وہ تو مریض الامت ہے. مخالفین کہتے ہیں ہاں ہمارا مریض ہے تو تہاڈا تے چشتی رسول اللہ پڑھوا کے گیا حشت بہشت وچ, پھر کے کرو گے؟ تو بزرگ بھی اپنے اپنے لوگوں کے. تو یہ اس قسم کے جو اشعار ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ لوگوں کی, ہاں آپ یہ کہیں کہ یہ جی ان کا ایک کرشمہ ہے کہ انہوں نے تصوف میں باقاعدہ جو فارسی زبان میں کتابیں لکھی گئیں ان میں سے پہلی ایک کتاب لکھ دی کشف المحجوب, جو فارسی زبان میں تصوف کی ٹیکسٹ بک 465 ہجری میں لکھی. یہ پوری دنیا کے اندر ایک ان کا تحفہ ہے امت کے لیے. تو اب ہم اس کے اوپر ان کو جج کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کیا انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو وہ کیا جج کرنا ہے, آپ کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں باتیں قرآن و سنت کے منافی ہیں, بالکل وکھرے ہی جہاں ہیں. وہ صحیح کہتے ہیں مصباحی صاحب, اس کا اپنا ہی ایک جہاں ہے. کہ ایک میں نے ہائی لائٹ کی ہیں صاحب اور سکر کی جو بحث کی ہے باب نمبر 14 میں 14 نمبر میں,
جنید بغدادی کا صحف انہوں نے ثابت کیا ہے، اور اس کے ثبوت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو تورات میں جھوٹا قصہ لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے کوٹ کیا۔